میں 4 باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ الربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا، پچھلی سورت کا نام تھا حامیم الزخرف۔ جو شخص زخرف القول کا شکار ہو کر توحید چھوڑ بیٹھا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے۔ معنوی ربط یہ ہے کہ اس صورت میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا کہ مان لیا ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ہماری پکار سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، اب اللہ قبول کرے یا نہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا۔ سورت کا دعویٰ تو وہی ایک چل رہا ہے، تمام مضامین کا فضل اللہ مخلصین لہ الدین، اور خلاصہ یہ ہے کہ توحید میں ترغیب آئے گی، سورت کا دعویٰ ہوگا، شبہ کا جواب ہوگا، تخفیف دنیاوی اخروی ہوگی، اشارت اخروی ہوگی، درمیان میں ایک دلیل عقلی ہوگی۔ اور سورت حامیم الدخان کے امتیازات میں نے لکھے، لیلہ مبارکہ کا ذکر، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ مضمون بھی سورت میں آ رہا ہے۔ آسمان اور زمین فرعونیوں کی ہلاکت پر نہ روئے، یہ ذکر بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آسان کرنے کا ذکر۔ اب ذرا سورت حامیم المومن کھولیں۔ صفحہ 948 اور پہلی سطر ہے، وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ سورت حامیم المومن کا دعویٰ ہے۔ سورت الزمر کا دعویٰ تھا، سورت الزمر کا دعویٰ تھا عبادت کے لیے صرف اللہ، اور سورت حامیم المومن میں جو عبادت کا اہم جزء ہے اس کا ذکر کیا گیا، محض وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ایک دفعہ دعوے کا ذکر، دوسری بار یہ آیت نمبر 60 ہے، صفحہ 958، تیسری سطر میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ غیبانہ پکار صرف میری کیا کرو۔ ساتھ والا جو صفحہ ہے 959، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی غیبانہ پکار کے لائق نہیں۔ تو سورت حامیم المومن میں 3 دفعہ اس دعوے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آ گئی سورت حامیم السجدہ۔ صفحہ 969، حاشیے پر دیکھیں، پہلا حاشیہ ہے اس کا، وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ۔ یہاں ایک شبہ کا جواب دیا گیا، ہمیں خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں تم نے ہماری غیبانہ پکار نہیں کی، ہماری نظر و نیاز میں کمی کی ہے، اس وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہماری غیبانہ پکار کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ تو جواب دیا یہ بزرگ نہیں ہوتے، یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورت حامیم الشورى آ گئی۔ سورت حامیم الشورى میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا۔ صفحہ ہے 982،
980 اور 982 پر بھی یہ مضمون ہے۔ سورۃ حامی مشورہ میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا کہ ہمیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار کرنا جائز ہے، تو جواب دیا گیا یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ حامیم الزخرف، یہ صفحہ ہے 1002۔ تیسرے شبے کا جواب اس صورت میں دیا گیا، حاشیے پر آپ کے پاس شبہ لکھا ہوا ہے، مان لیا کہ ہمارے معبود حاجت روا نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم تو ان کی عبادت اس خیال سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شفیع غالب ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تائید لکھی ہوئی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو جواب دیا گیا کہ وہ مالک و مختار شفاعت کے نہیں، کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں۔ اب سورۃ حامیم الدخان، اس کے اندر ایک اور شبے کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس شبہ لکھا ہوا ہے 1004 صفحے پر، 5 نمبر حاشیہ ہے، یعنی ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے۔ چلو ہم نے کہا تھا کہ وہ شفیع غالب ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، شفیع غالب نہیں، جیسا کہ حامیم زخرف سے معلوم ہوا، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے تو ہیں اور ہمارے حالات جانتے ہیں، لہٰذا وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، خواہ اللہ منظور کرے یا نہ کرے، اس میں کیا حرج ہے؟ جواب دیا گیا تمام پکاریں سننے اور حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس صورت میں اس شبے کا جواب دیا گیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ نیچے آپ کے پاس جواب قسم لکھا ہوا ہے، ما باقیہ موضع شبہۃ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، آگے حوالہ نہیں لکھا ہوا، چھوٹا سا لکھنے از حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بس حضرت سے مراد مولانا حسین علی صاحب ہوں گے۔ حضرت نے جواب قسم نکالا، یہ کتاب گواہ ہے جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، شبے کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، یقیناً اتارا ہم نے اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو، یہ روح ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے، بیچ رات کے، ایسی رات جو برکت دی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے وقت انزال، انا کنا منذرین، حکمت تنزیل کیوں اتارا ہے؟ یقیناً ہم، معنی لکھا ہوا ہے منذرین کے نیچے، آگاہ کرنے والے ہیں، خیر و شر سے اپنے بندوں کو، ہم نے اپنے بندوں کو خیر کے بارے میں بھی بتانا ہے اور شر کے بارے میں بھی، کیوں؟ بوجہ شفقت کے۔ اب حاشیہ نمبر 1 بھی دیکھیں اور 2 بھی دیکھیں، یعنی ہم نے مبارک رات میں یہ صورت یا یہ حکم نامہ نازل کیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب بھی اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کو عذاب دیں گے، جیسا کہ مکہ والوں پر قحط آیا تھا اور جنگ بدر میں بھی ذلیل کیے گئے تھے۔ اور یہ رات بھی ایسی ہے کہ جس میں بڑے بڑے امور یعنی قحط وغیرہ لکھے جاتے ہیں، لہذا خوف کرنا اور دعویٰ کو ماننا چاہیے۔ 2 نمبر حاشیہ انزلناہ پر لکھا ہوا ہے، قال غیر واحد، عبارت کو درست بھی کرنا ہے آپ نے، قال غیر واحد، بہت ساروں نے کہا، مفسرین نے، علماء نے، المراد، قال غیر واحد المراد ابتداء انزالہ فی تلک اللیلہ، بس یہ عبارت ہے، المراد ابتداء انزالہ فی تلک اللیلہ، کہ اس رات میں اس قرآن پاک کے نازل کرنے کی ابتدا ہوئی۔ یہ الفاظ کیوں لکھے ہوئے آپ کے پاس؟
اب ذرا غور کریں، اگر ساتھیوں کو یاد ہو پرانے ہمارے احباب کہ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا اور انسان کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا، تو اب انہی دو الفاظ کو سامنے رکھ کر اس آیت کو دیکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یقیناً ہم نے اکٹھا نازل کیا اس کتاب کو۔ اب اکٹھا نازل کرنے سے کیا مراد ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا مطلب عرض کیا؟ وہ لوح محفوظ اور آسمان دنیا، کون سا آسمان؟ پہلا لوح محفوظ سے، میرے ہاتھ کو دیکھنا سارے احباب، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہم نے اس قرآن کو اکٹھا نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک بات، دوسرا جو قول ہے زیادہ تحقیقی بات، اس کے بارے میں غور کریں۔ جو ساتھی سورۃ النمل میں تھے ذرا سورۃ النمل کھولیں، صفحہ 772، چوتھی سطر ہے۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جبکہ دیکھا ملکہ بلقیس نے اس کو، گمان کیا اس کو گہرا پانی کہ یہ تو سامنے پانی ہے۔ تو پرانے ساتھی مجھے بتائیں، جو ساتھی مجھے بتائے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے علم نافع عطا فرمائے اور آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملکہ بلقیس نے جب دیکھا کہ یہ تو گہرا پانی ہے تو کشفت عن ساقیہا، اس نے کھول دیا کپڑا اپنی پنڈیوں سے۔ یہ معنی کیا تھا ماضی شروع فی الفعل کے لیے اس کام کو شروع کرنے لگی۔ کیا معنی؟ کشفت عن ساقیہا، میں نے احباب کو معنی لکھوایا تھا کھولنے لگی، کھولنا شروع کیا، جو بھی معنی کرے دونوں درست ہے۔ کھولنا شروع کیا، کھولنے لگی، اپنی دونوں پنڈلیوں سے ہاتھ ڈالا، میں کپڑے کو اٹھاؤں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہوں؟ یہ پانی نہیں، یہ تو شیشہ ہے۔ تو کشفت ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے، اب یہاں بھی ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا برکت والی رات میں۔ مجھے معنی سنایا باپ، ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا اس برکت والی رات میں۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 تاک راتوں میں سے ایک رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر گہے بگاہے نازل ہوتا رہا، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا۔ تو اب تحقیقی بات کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں نازل کرنا شروع کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اچھا اب آپ کے پاس بحث لکھی ہوئی ہے کہ لیلۃ مبارکہ، اس سے کیا مراد ہے؟ میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ بحث لیلہ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ سب صحابہ کرام و تابعین کا قول ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ نمبر 2، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، تو یہ رات رمضان شریف کی راتوں میں سے ہے، آخری عشرہ اور آخری تاک راتوں میں سے ایک رات۔ مگر اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ہونگے نہ بنیے کہ اس سے مراد شعبان کی 15 کی رات ہے۔ پچھلے قول کی تائید میں پچھلا قول کون سا ہے کہ یہ رمضان شریف کی راتوں میں سے ایک رات ہے؟
ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہاکذا روی عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے منقول ہے، روایت کیا گیا ومجاہد ومالک والزہاق وغیر واحد من السلف وغیرہ۔ اور اکرمہ کا قول قابل قبول نہیں، یہ جملہ سنا ہے، اکرمہ رحمہ اللہ کا قول کیوں قابل قبول نہیں بچا؟ کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے، کیونکہ نصوص قرآنیہ کے ومن قالا، اور جس نے کہا کہ انہا لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن اکرمہ فقد عباد النجح، یہ بات بہت دور ہے حقیقت سے، بات وہی ہے کہ یہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، 15 شعبان والی رات مراد نہیں۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، بالکل نیچے دو سطریں دیکھیں، بعض حضرات نے ان کے اندر تطبیق دی ہے کہ امور شعبان کی رات میں سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تطبیق غلط ہے۔ یہ تطبیق خلاصہ کیا نکلا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15 یا رمضان کی رات؟ اور کون سے عشرے کی رات؟ پہلا، دوسرا، تیسرا جفت رات یا طاق رات، 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس پر لکھا ہے فضیلت لیلہ، اس رات کی فضیلت۔ اس رات میں اب فیہا ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ لیلہ کی طرف۔ اس رات میں یفرقو لکھا ہوئے یکتبو، مدار کا حوالہ لکھے جاتے ہیں، کل امر حکیم، سارے معاملات، کون سے حکیم؟ پکے۔ نیچے لکھا ہے حکیم کا معنی بمعنی محکم، یعنی پختہ، عصمت امر اول، معمولی نہیں، بڑے پکے جو احکام ہے اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس کتاب کا ایک جملہ کرنا تھا، کتاب سے مراد سارا قرآن، والکتاب المبین، یا کتاب سے مراد یہ سورت، یا کتاب سے مراد وہ داور سورت حکم نامہ، یہ بھی آپ کو بات عرض کر دی۔ امر من عندنا، اس پر لکھا ہوا ہے امر دوم، حکیم ان پر لفظ لکھا ہوا تھا عصمت امر اول، وہ جو امور لکھے جاتے ہیں وہ بڑے پکے ہیں، ایک عصمت اور دوسری ان کی عصمت امر من عندنا، حکم ہو کر ہماری طرف سے، امرن کا معنی کیا حکم ہو کر ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، اس کے نیچے لکھا ہے بدل من انا کنا مرسلین، اس سے بدل آ گیا، ہم نے اتارنا شروع کیا اس کتاب کو، اس سورت کو، دعوی سورت کو، 3 مطلب، برکت والی رات میں انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اب اس کا 4 نمبر حاشیہ اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے، 3 اور 4 اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے، یہ فیہا یفرق کل امر حکیم، پیچھے دیکھیں نا جی، امر حکیم، اس پر نمبر 3 لکھ لیں، وہ 3 حاشیہ اگلے صفحے پر ہے، 3 لکھا، کون دائرہ بنایا، اب آؤ یہ 3 اور 4 اگلے صفحے پر حاشیے لکھے ہوئے ہیں، اور بقیہ لکھا ہوئے اوپر، تو بڑے پختہ مضبوط حکم لکھا ہے، بڑے کام جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کہا ہے، اور جنگ بدر میں ذلیل کرنا، ہر چھوٹے بڑے کام مراد نہیں، کیونکہ ملائکہ کو سب کاموں کا علم نہیں ہو سکتا، خلاصہ بڑے کام اس رات میں لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور 4 نمبر حاشیہ انا کنا مرسلین، اس کا تعلق ہے کتاب مبین کے ساتھ، ہم بھیجنے والے ہیں اس کتاب کو، محض اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یا اس کا
اور شاہ اس کا تعلق لیلہ مبارکہ کے ساتھ ہے بایمانہ کہ ہم اس رات میں ملائکہ کو اپنے اپنے کاموں پر بھیجتے ہیں یا کاموں میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں باتیں. اب ذرا پچھلا صفحہ دیکھیں پھر میں اس حاشیے کو فٹ کروں. اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اس کا تعلق یا تو ہے کتاب مبین کے ساتھ. یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اس کتاب کو, اس صورت کو, اس دعوے کو. یہ کتاب کے ساتھ فٹ ہو گیا. یا اس کا تعلق ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ کے ساتھ, لیلہ مبارکہ کے ساتھ. اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو اس رات میں کاموں کے لیے. رحمتاً من ربک رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. اچھا رحمتاً اس کے دو جملے ہیں جو آپ لکھ رہے تو آپ کی مرضی, میں تو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 کتاب بھیجنا, نمبر 2 ملائکہ بھیجنا. رحمتاً من ربک کتاب کا بھیجنا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. دوسرا معنی رحمتاً من ربک ملائکہ فرشتوں کا بھیجنا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ اللہ وہی ہے سننے والا تمام پکاروں کو, جاننے والا تمام حالات. اس لیے مصلحت کی جمع, عباد عبد کی جمع, بندوں کے فائدوں کی رعایت فرمائی ہے, مصالح عباد کی رعایت فرمائی ہے. اب 5 نمبر حاشیہ اگلے صفحے پر ہے, شبہ بھی ہے پھر پڑھتا ہوں. 5 نمبر حاشیہ یعنی ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے, جیسا کہ حامیم زخرف سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے وہ اللہ سے ہمارے کام نہیں کروا سکتے, ہم نے مان لیا, لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں, ہمارے حالات جانتے ہیں, لہٰذا وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے, خواہ اللہ منظور کرے یا نہ. تو اس میں کیا حرج ہے؟ جواب دیا گیا وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے, تمہارے حالات ہی نہیں جانتے. آؤ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر تکلیف کریں تھوڑی. سورت حامیم المومن کا دعویٰ تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کوئی صفحہ کھول لیں. سورت حامیم مسجدہ میں شبہ تھا خواب میں بزرگ ملتے ہیں, جواب دیا وہ شیاطین ہوتے ہیں. اگلی سورت حامیم شورا ہمیں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے اللہ کی پکار جائز ہے, جواب یہ باغیوں کی تحریریں ہیں. اگلی سورت حامیم الزخرف فرمایا یہ ہمارے سفارشی اللہ سے کام کروا دیتے ہیں, جواب دیا وہ اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں. اب سورت حامیم ٹھیک ہے بھائی شفیع غالب نہیں ہے, کام نہیں کروا دیتے, پکارے سنتے تو ہیں, حالات جانتے تو ہیں, ہم ان کو پکاریں وہ اللہ کے سامنے عرض کر دیں, اللہ آگے قبول کرے نہ کرے مانے. یہ فرمایا وہ سنتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں. یہ رب السماوات والارض یہ پہلا جو تھا میرے ربک وہ رب مبتل منہ تھا, اب اس سے بدل آ گیا. یعنی رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے تو جزا مقدر ہے ان کی. تو یہ دلائل توحید کافی ہیں. لا الہ الا ہو نہیں کوئی غیبانہ پکاروں کے لئے سوائے اس اللہ کے. یحیی و یمیت وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے. رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے بام داداؤں کا. بل ہم فی شک یلعبون. سامنے حاشیے پر بالکل چھوٹے سے 2-3 الفاظ لکھ لیں. اللہ کی 9 صفات, پھر میں نمبر لکھواتا ہوں. اللہ کی 9 صفات برائے اثبات توحید ثابت کرنے کے لیے اللہ کی 9 صفات. اب نمبر لکھے آیتوں کے اندر. انزلنا 1, منذرین 2, مرسلون 3, السمیع 4,
العلیم 5، رب السماوات والارض بینہما 6، یحیی 7، یمیت 8، ربکم و رب آبائکم الاولین 9۔ توحید ثابت کرنے کے لیے اللہ کی 9 صفات بیان کی گئی۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ، ڈرانے والا اللہ، یہ رحمت بھیجنے والا، کتاب بھیجنے والا، فرشتے بھیجنے والا اللہ، پکارے سننے والا حیوانہ اللہ، حالات جاننے والا اللہ، آسمان و زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان اس کا مالک اللہ، جان ڈالنے والا اللہ، 8 جان نکالنے والا اللہ، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب، ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ۔ 9 صفات آ گئی اللہ کی۔ بل ہم فی شک یعلمون، بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں۔ کس معاملے میں شک ہے؟ نیچے لفظ پڑھیں، ان میں انتظار نہیں کروں گا۔ امور حقہ سے، سچے امور میں ان کو شک ہے۔ یلعبون، کھیل کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے آخرت کی فکر نہیں، اللہ نے دنیا کے کاروبار کو کھیل فرمایا۔ فَارْتَقِبْهُمْ تَحْتِ السَّمَاءِ، تخفیف دنیاوی۔ یہ جو فا ہے نا، اس فا پر لکھ لیں تفریعیہ، فا تفریعیہ۔ کیا مطلب؟ ایک بات کو فٹ کر رہے ہیں، تفریع فٹ کرنا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے۔ کون سا جملہ؟ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے، تو پھر ارتقب، فا کا جملہ مولانا اللہ کیا آج کیا؟ دلائل کے بعد بھی نہیں، اب بات فٹ کی کیسے؟ ارتقب، انتظار کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی جس وقت آئے گا آسمان بے دخان مبین، ساتھ دھوئیں کے جو کھلا کھلا ہوگا۔ اب دھوئیں کے بارے میں 2 قول ہیں، دونوں آپ کو عرض کرتا ہوں، قلم تیز چلائیے، مہربانی کیجیے۔ نمبر 1، دخان کے نیچے لکھنا ہے قحط سالی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے دخان کے ساتھ دوسرا قول لکھ رہا ہے نمبر 2، بوقت قرب قیامت، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب مکے والوں پر قحط آیا تو اتنے بھوکے ہوئے کہ ان کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ کیا جملہ سنا ہے لانا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مطلب بیان کیا دخان کا؟ اتنے مکے والے بھوکے ہوئے قحط کی وجہ سے کہ ان کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں نمودار ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ یغش الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو، حاضا یقالو، کہا جائے گا یہ ہے عذاب دردناک۔ ربنا کے نیچے لکھے یقولون، کہتے ہوں گے اس وقت اے ہمارے پروردگار اکشف عنا العذاب، ہٹا دے تو ہم سے عذاب، کھول دے یعنی ہٹا دے، معاہدہ مشرکین۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اِنَّا مُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم ایمان قبول کرنے والے ہوں گے۔ اَنَّا لَهُمُ الذِّکْرَى، تکذیب معاہدہ۔ کیسے ہوگی واسطے ان کے نصیحت؟ اس واقعے سے کیسے وہ نصیحت حاصل کریں گے دھوئیں والے واقعے سے؟ کیوں؟ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، لکھا ہے اس سے قبل، حالانکہ آ چکے ان کے پاس رسول، مسئلے کو واضح کرنے والا۔ جنہوں نے رسول کی نہیں مانی، دھواں دے کر کیسے مانیں گے؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر موڑ رہے عنہ، اس رسول سے۔ عنہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ذہن حاصل کریں، ذہن حاصل، کس طرف جا رہی ہے؟ رسول کی طرف۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر موڑ رہے اس رسول سے۔ کیا معنی میں نے کیا؟ موڑے رہے، ماضی استمراری والا معنی۔ وَقَالُوا، کہتے رہے، ایک دفعہ نہیں کہا، کہتے رہے، ایک دفعہ منہ نہیں موڑا، منہ موڑے رہے۔ مُعَلَّمٌ مجنون، سکھایا ہوا ہے، نیچے لکھا کسی بشر کا، مجنون دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا،
امہال مجرمین مجرموں کو مہلت دینا، یقیناً ہم ہٹانے والے ہیں، عذاب کھولنے والے ہیں یعنی ہٹانے والے ہیں، قلیلاً کچھ مدت، قلیلاً کا مطلب کچھ مدت، اتمام حجت کے لیے حجت پوری کرنے کے لیے، چلو تم جو کہتے ہو عذاب ہٹ گیا تو مان لیں گے، ہم تھوڑی مدت کے لیے ہٹا رہے ہیں، لیکن انکم عائدون یقیناً تم لوٹنے والے ہوگے، کس طرف لوٹنے والے ہوگے؟ نیچے لکھا الی الکفر والتقلید لمذہب الاسلاف، تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہوگے اور اپنے بزرگوں کے مذہب کی تقلید کی طرف لوٹنے والے ہوگے، چھوڑو گے پھر بھی نہیں ان کے پیچھے چلنا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس روز پکڑیں گے ہم پکڑنا بہت بڑا، یعنی بدر کے دن، انا منتقمون یقیناً ہم پورا انتقام لینے والے ہوں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّا تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ، جیسے میں نے فرعون کو نہیں چھوڑا تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ البتہ تحقیق فتنہ امتحان کیا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کا، وجاءہم رسول کریم، اب آزمائش کا بیان آ گیا کیسے امتحان کیا، اور آیا ان کے پاس رسول کریم معزز، ان ادعوا الی عباد اللہ، آپ کے پاس اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس آیت کے دو مطلب ہیں، نیچے دیکھیں اور نمبر 1 لکھا ہوا اس صفحے کا حاشیہ، اس کے دو معنی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے بندو ادا کرو میری طرف ما وجب اللہ علیکم، جو کچھ واجب کیا ہے اللہ نے تم پر، اس معنی کے مطابق عباد اللہ منادہ ہوگا اور حرف ندا محذوف ہوگا، بس صبر۔ اب آیت کو دیکھیں، ان ادعو الی عباد اللہ، عبارت تھی ان ادعو الی یا عباد اللہ، سنائیں ان ادعو الی یا عباد، اے اللہ کے بندو ادا کرو میری طرف، کیا ادا کرو؟ جو اللہ نے تم پر چیزیں واجب کی ہیں ان کو ادا کرو، ایک انداز یہ ہو گیا۔ اب دوسرا لکھا ہے، دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے بندوں کو غلام نہ بناؤ، چھوڑ دو، حوالے کر دو، اب یہاں نہیں نکالنے کے خیال کرنا، ادعو الی عباد اللہ، اب عباد اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے، ادعو الی عباد اللہ، حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، چھوڑ دو ان کو، کیوں غلام بنایا ہوا ہے، حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، اب عباد یہ مفعول بن رہا ہے، مطالبہ ثانی حقوق اللہ، اور انی آتیکم من سلطان مبین، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور دوسری دعوت کہ میری قوم کو غلامی سے آزاد کرو، علت وجہ یقیناً میں آتیکم من سلطان مبین، لایا تمہارے پاس، آتی کا معنی میں نے ماضی والا کیا، یقیناً میں لایا تمہارے پاس دلیل واضح، کون سی دلیل؟ نیچے لکھا ہے عصا و ید، لاٹھی والی ہاتھ والی، انی اسو برمی و ربکم، اندماج اصطلاحات اگر دوستوں کے ذہن میں ہو، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، نیچے کے حال قصہ بات مختصر، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے پر تیار ہو گئے تو حضرت نے اعلان کیا یقیناً میں اس پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، تم مجھے سنسار نہیں کر سکتے، اوپر لکھ لے یعنی قتل، مراد قتل، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم نہ ایمان لاؤ واسطے میرے، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے، اگر نہ تصدیق کرو تم میری، فَاعْتَزِلُونِ پس کنارہ کش ہو جاؤ مجھ سے، علیحدگی اختیار کرو، اوپر لکھا ہوا ہے فَاعْتَزِلُونِ کا جملہ نصحاً کہتا ہوں، بطور نصیحت کہتا ہوں، ورنہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، تائید لکھی ہوئی فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، سورۃ قصص کا حوالہ ہے، اللہ نے فرمایا تم دونوں بھائی جاؤ،
فرعون کے سامنے مسئلہ بیان کرو، فلا یصلون الیکما، فرعون تم دونوں کی طرف پہنچ نہیں سکیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب انہوں نے کچھ نہیں بگاڑ سکنا تھا تو فاعتذروا کیوں کہا؟ مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ خیر خواہی کے طور پر کہا۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء، درخواست موسوی، بس پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو۔ مسلک الانبیاء نیچے لکھا ہوا ہے، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا مسلک۔ حضرت موسیٰ نے رب کو پکارا، کیا کہا؟ یقیناً یہ ایسی قوم ہے مجرم جو عادی مجرم ہے۔ مجرمون پر لکھا ہوا ہے کہ جرائم سے باز نہیں آتے، یہ قوم ہے عادی مجرم، مجرمون کے نیچے لفظ عادی۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِهِ اللَّيْلَ، نیچے لفظ لکھا ہوا ہے قُلْنَا، ہم نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، سورۃ الشعراء میں تفصیل گزر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نے فرمایا رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل چل۔ ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ آپ کو لکھوا دوں، پورے قرآن میں کام آئے گا، لیکن بڑے ساتھی سمجھیں گے یہ قاعدہ لکھیں۔ گزشتہ زمانے کے کسی قصہ کو نقل کیا جائے، قصہ تو قلنا یا کوئی اور مناسب فعل محذوف ہوتا ہے۔ اب یہ پورے قرآن میں کہتا چلے گا، گزشتہ یہ قصہ بیان ہو رہا تھا، یہاں قلنا محذوف ہے، ہم نے کہا۔ اجابت الہیہ، اللہ نے دعا قبول فرمائے موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي اللَّيْلَ، پس تو لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اب اسرے بھی کہتے ہیں رات کو لے چلنا، بڑے علماء اسرا یسری، رات کو لے، آگے چونکہ لیلن آیا ہوا ہے اس لیے ہم نے اسرا کے معنی میں رات والا معنی نہیں کیا۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، پس لے چل تو میرے بندوں کو، لیلن راتوں رات، رات کے کسی حصے میں لے کر چل۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کو کیوں چلنا ہے؟ یقیناً تم متبعون، پیچھا کیے ہوئے ہوگے، فرعون کی طرف سے تمہارے پیچھے فرعون آئے گا قوم کو لے کر۔ القصہ نیچے لکھا ہے، القصہ اوپر اندماج بھی لکھا ہوا ہے، مقصودی بات ذکر کی، غیر مقصودی۔ جو موسیٰ علیہ السلام نکلے صبح فرعونیوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، لشکر جمع کیا، پیچھے چل پڑے، سورۃ الشعراء میں بات گزر چکی ہے، اندماج مقصودی بات۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، القصہ جب فرعونی پہنچ گئے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دے تو سمندر کو، رَهْوًا ٹھہرا ہوا۔ اب میرے طرف دیکھیں تو میں منظر عرض کروں، بلے نہیں لکھا ہوا ہے بیٹا، یہ تو میں منظر عرض کروں گا۔ سورۃ الشعراء میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہوئے اور کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے تسلی بھی دی تھی، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، ماری، 12 خشک راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پار ہو گئے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ 12 خشک راستے بنے ہوئے ہیں، میں بھی اپنی ظالم قوم کو لے کر پیچھے ان راستوں پر آؤں، بنی اسرائیل کو جا کر پکڑوں۔ اب خیال، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر ان خشک راستوں میں آنے لگا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا چاہا تاکہ
تاکہ میں دوبارہ ماروں اور پانی چل پڑے۔ کیا منظر آپ کو سنایا؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہاں پہنچ چکے تھے؟ دوسرے کنارے پر، درمیان میں 12 کیا بنے ہوئے تھے؟ خشک راستے۔ تو اب فرعون نے جب آنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، کیوں؟ دوبارہ ماروں، کیوں ماروں؟ پانی چل پڑے، کیوں چل پڑے؟ تاکہ فرعون پیچھے نہ آ سکے۔ پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارنا چاہا، میں ماروں پانی چل پڑے، یہ خشک راستے ختم ہو جائے، اللہ نے فرمایا پتھروں کے مبارہ ہوا اور چھوڑ دے تو سمندر کو رہن ٹھہرا ہوا، ایسے ٹھہرا ہوا خشک رہنے دے، راستے بنے رہے۔ اللہ پھر تو فرعونی آ جائیں گے، فرمایا انہم جند مغرقون، حکمت ترک، کیوں چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا؟ یقیناً وہ لشکر ہے مغرقون، غرق کیے ہوئے، بوجہ اس تدبیر کے۔ میرے پیغمبر ان کو آنے تو دے، ان کو آنے تو دے، اسی مقام پر غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہیں، آنے تو دے ایک دفعہ، ڈنڈا نہیں مارنا، یہاں غرق کروں گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، نتائج فرعونیین، کتنے چھوڑ گئے فرعونی باغات میں سے ایک لکھے، وعیون چشموں میں سے 2، وزروع کھیتیوں میں سے 3، ومقام کریم عمدہ جگہوں میں سے 4، ونعمت اور آرام کے سامان میں سے۔ اب کتنی باتیں آ گئیں؟ باغات چھوڑ گئے 1، چشمے چھوڑ گئے 2، زروع کھیتیاں چھوڑ گئے 3، مقام کریم عمدہ جگہ چھوڑ گئے 4، نعمت آرام کا سامان چھوڑ گئے 5، کانوا فیہا فاکہین، جن کے اندر عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک الامر کذالک، عبادت کیا تھی؟ الامر کذالک، یہ ہے تجدید تحدید، تجدید نیا کرنا، تحدید دھمکی کو نیا کیا۔ سنو، کذالک الامر کذالک، بات اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنایا ہم نے ان تمام چیزوں کا۔ کیا مطلب؟ کتنی چیزیں پیچھے بیان تھی؟ اورثناها، اور اب میں پھر پیچھے آ گیا ہوں۔ کانوا فیہا فاکہین، کہ تھے وہ فرعونی فیہا، ان چیزوں میں فاکہین عیش کرتے تھے۔ فیہا بھی ان ساری چیزوں کی طرف جا رہی ہے، بتاویل جماعت، باغات چشمے کھیتیاں اعلیٰ مکان آرام کا سامان ان میں عیش کرتے تھے۔ اورثناها، ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا، قوما آخرین، قوم دوسری کو۔ اب دوسری قوم سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہوا مراد بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ تفسیر حقانی میں بھی ہے اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی ہے، اور قرآن پاک کی تائید بھی لکھے اورثناها بنی اسرائیل۔ سورۃ الشعراء کھولیں، وہاں صاف الفاظ ہیں۔ انہوں صفحہ بتاؤ، جلدی کرو، کھول تو میں بھی لوں گا۔ کھولو جی، صفحہ 750 رمضانی آفزو، یہ 750 اور میں درمیان میں پڑھ رہا ہوں۔ کذالک فاخرجناہم من جنات وعیون، ہم نے ان کو باغات سے نکالا، چشموں سے، خزانوں سے، اعلیٰ جگہوں سے۔ بات اسی طرح ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ اب دونوں جگہ ہاتھ رکھنا ہے، سبق پر آئیے۔ تاریخ والے لوگ یہ کہتے ہیں، میرے طرف دیکھیں تو بات میں عرض کروں، بنی اسرائیل تو دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ڈنڈا مارا، پانی دوبارہ چل پڑا، بحیرہ کلثم کا، فرعون اپنی ظالم قوم سمیت غرق ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل پیچھے نہیں آئے، آگے چلے گئے۔ سورۃ اعراف کے اندر انشاءاللہ بات آئے گی،
ایک قوم کے قریب سے گزرے، انہوں نے دربار بنائے ہوئے تھے، وہاں مجاور بن کر ڈانس کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک دربار ہمیں بھی بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تم جہلانہ باتیں کر رہے ہو بھائی، یہ تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ۔ خیر پھر میدان تین کے اندر ان کو رہنا پڑا، وہاں بات آئے گی انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں کہ 40 سال بھٹکتے رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میدان سے نکل سکتے تھے نہیں نکل سکتے تھے، یہ بات سورۃ مائدہ میں آئے گی۔ اب خلاصہ میدان تین میں رہے، پھر بڑا لمبا عرصہ گزرا، تو اب تاریخ والے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں واپس نہیں آئے، اس لیے اورثناہا قوما آخرین سے مراد بنی اسرائیل نہیں، یہ واپس نہیں ہے بھائی، یہ تو آگے چلے گئے تھے، لیکن جو کچھ تاریخ دانوں نے سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے صاف الفاظ فرما دی اورثناہا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا تھا، تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی وقت نہیں۔ اب ہم عقل دوڑائیں کہ جی واپس آئے، آگے گئے تھے، کیسے واپس آئے کیسے نہ آئے، نہ عقل نہیں دوڑانی، ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا تھا۔ اب ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں بڑے ساتھیوں کے لیے، ذوق والے ساتھیوں کے لیے، ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا، اللہ نے ایک طرف دیکھیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا، اللہ نے ان ہی بنی اسرائیل کو وارث بنایا ہو تب بھی بات درست ہے، اور اگر ان کی بعد والی اولاد کو اللہ نے یہ چیزیں دے دی ہوں تب بھی درست ہے، کیونکہ جو چیز اولاد کو ملے گویا کہ ان کے باپ داداؤں کو ملی، جو باپ داداؤں کو ملے گویا کہ ان کی اولاد کو ملی۔ بنی اسرائیل کو ملی تو صحیح نا، یہ موجودہ ہے یا ان کی اولاد ہے، یہ بھی بنی اسرائیل تھے، اولاد بھی بنی اسرائیل تھی، تو اب کیا مطلب نکلا؟ ان ہی کو اللہ نے وارث بنایا تو بھی درست ہے، اور ان کی اولاد بعد میں آ کر ان تمام چیزوں کی وارث بنی تب بھی درست ہے، یہ بھی بنی اسرائیل وہ بھی بنی اسرائیل۔ آگے چلو، فما بقت علیہم السماء، اثر مبغوضیت، اللہ کریم کی ناراضگی کا اثر دیکھو، نہ روئے علیہم ان کے اوپر السماء و آسمان، آسمان نہ روئے فرعونیوں پر، والارض آسمان بھی نہ روئے ان فرعونیوں پر، والارض زمین بھی نہ روئی ان فرعونیوں پر، جب میں اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا آسمان و زمین ان پر نہ روئے۔ وما كانوا منظرين، نہیں تھے وہ فرعون مہلت دیے ہوئے، نیچے لکھا ہے اثر مغصوبیت، اللہ کا غضب ہو تو نتیجہ، نہیں تھے مہلت دیے ہوئے، اگر جیتے تو چند دن مہلت پاتے، نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے مولانا کہ آسمان زمین ان پر نہیں ہوئے، ایک جملہ تو آپ کے پاس عرض کے نیچے لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کنایا ہے کہ فرعونیین کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ کنایا ہے، سچ مچ رونا مراد نہیں، کنایا ہے آسمان و زمین ان پر نہ روئے، یعنی ان کی کوئی بکت نہیں تھی، فرعون اتنی حیثیت کے مالک نہیں تھے کہ آسمان زمین ان پر روتا، یہ کنایا ہے کہ ان فرعونیوں کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ یہ جملہ پڑھیں، ذکر بکا کا ہے، ما بکت مراد بے پرواہی ہے، ایک قول یہ آگے بعد لکھا ہوا ہے، تو اس قول کا خلاصہ ذکر بکا کا ہے، رونے کا مراد بے پرواہی ہے، مجھے سنائے گا، آسمان و زمین کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک قول۔ دوسرا قول بڑے علماء مانا کرتا ہوں، فما بغت علیہم اہل السماء و اہل الارض، علماء بولے تو میں خوش ہو کر دعا کروں، فما بغت علیہم اہل السماء و اہل الارض، اہل کا لفظ مقدر ہے، نہیں روئے فرعونیوں پر آسمان والے اور زمین والے، آسمان والے اور زمین والی مخلوق ان پر نہ روئی۔
تیسری بات ہے، لیکن وہ میری طرف دیکھیں گے تو میں سمجھاؤں گا۔ تیسرا مطلب، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا، تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھ لیں، نیک آدمی کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان کی جس جگہ سے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، نیک آدمی کے فوت ہونے سے چونکہ نیک اعمال والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آسمان والی اس جگہ سے نیک اعمال اوپر چڑھتے نہیں تو آسمان والی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا، جہاں اللہ کا نیک آدمی بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز روزہ وغیرہ، تو اس نیک آدمی کے فوت ہونے کے بعد زمین کی وہ جگہ رویا کرتی ہے۔ جہاں سے اعمال چڑھتے ہیں آسمان کی وہ جگہ روتی ہے، ہائے پہلے نیک اعمال اس جگہ سے اوپر جایا کرتے تھے، فوت ہو گیا تو آسمان کا وہ حصہ روتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر اللہ کا نیک بندہ عبادت کرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے۔ فرعونی تو تھے ہی فاسق فاجر، جب ان کے نیک اعمال اوپر چڑھتے نہیں تھے آسمان کا وہ حصہ کیوں روتا؟ زمین پر یہ نیک اعمال کرتے نہیں تھے، زمین کا وہ ٹکڑا کیوں روتا؟ تین مطلب عرض کر دیے، ایک مراد ہے بے پرواہی، دوسرا مراد ہے آسمان زمین والی مخلوق نہ روئی، اور نمبر تین یہ حقیقت مراد ہے، آسمان بھی نہ رویا زمین بھی نہ روئی۔ نیک اعمال جو اوپر ان کے چڑھتے نہیں تھے آسمان کیوں روتا؟ زمین پر اللہ کی خالص عبادت کرتے نہیں تھے زمین کیوں روتی؟ تین مطلب، آگے چلیں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ثمرہ اتباع موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا نتیجہ، البتہ تبین نجاتی ہم نے بنی اسرائیل کو، اوپر لکھا ہے دفع ضرر نقصان کو ہٹانا، اس طریقے سے نجات دی من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، من فرعون اور المہین کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے الصادر، یہ من فرعون جار مجرور کا تعلق ہے الصادر محذوف کے ساتھ، ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات تھی جو صادر ہونے والا تھا۔ صادر اگر مشکل لفظ ہے تو آسان مطلب عرض کروں، جو عذاب مہین پہنچنے والا تھا فرعونیوں کی جانب سے، فرعون کی جانب سے پہنچنے والا تھا، ظاہر ہونے والا تھا۔ اب تو آسان کر دیا، سبحان اللہ، یہ عذاب مہین کا بیان ہو گیا، وہ صادر ہونے والا تھا فرعون کی جانب سے، انہو کان عالیا، یقیناً تھا فرعون بڑا سرکش، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا شرارت میں، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، دو جلب نفع دفع ضرر ہو گیا، نجینا بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی، نقصان دور کر دیا، فرعونیوں کو تباہ کیا۔ اب فضائل بنی اسرائیل جلب نفع، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو علی علم، باوجود جاننے کے، ہمیں پتہ تھا، نیچے لکھا ہے جان پوچھ کر ان کی کمزوریوں کو، ہم ان کی کمزوریاں جانتے تھے پھر بھی ہم نے ان کو چن لیا۔ العالمین، جہان والوں پر، سارے جہان والوں پر بنی اسرائیل کی فضیلت ہے، نا اوپر لکھے عالمی زمانے، اپنے زمانے میں، ان کے زمانے کے اندر جتنے جہان والے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا، اپنے زمانے کے اندر سب سے افضل بنی اسرائیل تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے ان کو نشانیوں میں سے، ماں اتنی قدر نشانیاں دی کہ فیہ بلاء مبین، ان میں انعام تھا کھلم کھلا، ان ہؤلاء لیقولون، شکوہ و التفات بسوء اہل مکہ، التفات توجہ پھیرنا، اب مکہ والوں نے رخ پھیر دیا، یقیناً ہؤلاء یہ مشرکین مکہ لیقولون، البتہ کہہ رہے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے صرف اولا پہلی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہوں گے ہم
زندہ کر کے اٹھائے ہوئے موت الاولیٰ نہیں وہ مگر ہماری صرف موت ہے پہلی، ہم نہیں ہوں گے زندہ کر کے اٹھائے ہوئے۔ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے اس کا سامنے نمبر 1، یعنی جو پہلے آنے والی ہے موت، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری حیاتی جو آنے والی ہے اس کو نہیں مانتے۔ بس اس معنی کے بعد یہ اعتراض نہ رہا، کفار مکہ موت کو تو مانتے تھے، انکار تو دوسری حیاتی کا کرتے تھے، لہذا انہیں اللہ حیاتنا الاولیٰ کہنا چاہیے تھا۔ یہ تو مشکل حاشیہ ہے، لفظ لکھیں، الاولیٰ کا جملہ لکھواتا ہوں۔ اولیٰ بمعنی سابق ہے، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، بس آپ بتا دیں ادادیہ کہتے ہیں، اس کے بعد درجہ وفاقیو ادادیہ، اس کے بعد متوسطہ، اس کے بعد اولیٰ کے بعد۔ اب یہ جو ہے نا اولیٰ، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، یہ خیال کرنا وہ اولیٰ ثانیہ وفاق والا آپ لکھ لیں تو کیا عرض کیا؟ پچھلی، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، آگے لکھیں، یعنی جو حیات تم کہتے ہو کہ پھر زندہ ہونا ہے، اس سے پہلے والی موت ہم مانتے ہیں۔ آپ جملہ مجھے سنائیں، یہ جملہ کیا لکھا ہم نے، یہ جملہ جو اب لکھوایا ہے، جو حیات تم کہتے ہو کون سی، کہ دوبارہ ہو موت کے بعد زندہ ہونا ہے، جو حیات تم کہتے ہو کہ پھر زندہ ہونا ہے، اس سے پہلے والی جو موت ہے وہ ہم مانتے ہیں، وہ ہم مانتے ہیں، دوبارہ اس سے پہلے یہ جو موت آئے گی ہماری، یہ ہم مانتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، اور دوبارہ زندگی یہ ہم نہیں مانتے۔ یا اولیٰ اور ثانیہ کا مقابلہ نہیں، یہ خیال کرنا اولیٰ سے کیا مراد ہے، تم کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ تو دوبارہ زندگی تم کہتے ہو نا، اس سے جو پہلی موت ہے، یہ جو 60-70 سال کی عمر میں آتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تم جو کہتے ہو دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اس سے جو پہلے والی موت ہے یہ ہم مانتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، دلیل نفی حشر، دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اگر تم کہتے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اتنی انتظار کون کرے، لے آؤ تم ہمارے باپ داداؤں کو ابھی زندہ کر کے لے آؤ۔ پھر اگر تم سچے ہو دعویٰ بعثت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے تو باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے۔ اہم خیر، تخویف دنیاوی، جواب ہاں کے معنی اچھا، اہم خیر، کیا یہ مشرکین مکہ، ان سے مراد کیا وہ مشرکین مکہ، یعنی یہ مشرکین مکہ بہتر ہے قوت و شوکت میں، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم بہتر تھی۔ تبا کون تھا؟ نیچے لکھا ہے نیک آدمی ضرور تھا، کعبہ کو اقبالن اس نے خلاف ڈالا تھا۔ اس کا نام لکھ لے عرش پر، ابو قریب اسعد یمانی، قاف کشش والی، ابو قریب اسعد یمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا۔
اس کی قوم بڑی طاقتور تھی. امن اہم خیر ام قوم تبا، کیا وہ مشرکین مکہ بہتر ہے قوت و شوکت میں یا تبا کی قوم؟ جب میں نے تبا کی قوم کو نہیں چھوڑا تم کس باغ کی مولی ہو؟ سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، چونکہ سوال فاتو ان کا میرے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کا مقصود محض اناد تھا، ضد. اس لیے جواب میں یہ طرز اختیار فرمائی، حاکمانہ طرز. باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ. فرمایا اچھا تم بہتر ہو یا قوم تبا اس کو نہیں چھوڑا، تم کس باغ کی مولی میں ایسی باتیں کرنے والے؟ حاکمانہ جواب. والذین من قبلہم، جو ان سے بھی پہلے تھے، عاد و ثمود والے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. انہم محض اس لیے علت ہلاکت، یقیناً تھے وہ مجرم. وما خلقنا السماوات، جواب حکیمانہ دلیل توحید عقلی بھی ہے. نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، درحالے کہ ہم کھیل کرنے والے ہوں. لاعبین درحالے کہ ہم کھیل کرنے والے. جیسے کھیل تماشے کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں وغیرہ، ہم کو کھیل کرنے والے ہیں. وما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کی ہم نے ان دونوں کو، ہما آسمانوں کو اور زمین کو، بلکہ ما فیہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. نیچے عربی عبارت ہے جلالین کی، لِيُسْتَدَلَّ بِهِ، کیوں پیدا کیا، حق کا کیا مطلب ہے؟ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَتِنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، تاکہ دلیل پکڑی جائے ہماری قدرت پر اور ہماری وحدانیت توحید پر، اکیلے ہونے پر. اس لیے ان یوم الفصل تخفیف اخروی، یقیناً فیصلے کا دن میقاتہم، کا وقت مقرر ہے، اجمعین تمام کا یوم، جس وقت لا یغنی مولاً، نہیں کام آئے گا کوئی دوست، اب مولاً کسی دوست کے شیئن ذرا برابر، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نفی شفاعت کاری مثلا آلہہ مظہومہ کی طرف سے مولا تھانوی کا والا، جن کو انہوں نے الہ گمان کیا وہ ان کی جانب سے امداد نہیں کیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ، مگر وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم کیا وہی ہی بچے گا. لفظ پڑھو تو میں نیلوی صاحب کا جملہ سنو بڑا پیارا. الا من رحم اللہ، لیکن الا بمانا الا بمانا لیکن مستثنی منقطع علیحدہ کلام، لیکن وہ بندہ من رحم اللہ جس پر اللہ نے رحم کیا وہی ہی بچے گا. وہی لکھا ہوا ہے لالا، وہی ہی بچے گا. وہ المومن، وہ مومن ہوگا، وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا. اور پھر پیچھے سے جملہ سنو، ناراض نہ ہو، مہربانی فرماؤ. یوم لا یغنی، اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، لیکن جس پر اللہ نے رحم کیا وہی بچے گا. تائید لکھی ہوئی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، تائید لکھی ہوئی حوالہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ حامیم المومن کا حوالہ لکھا ہوا ہے. ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کے مومنوں کی. نیلوی صاحب کے لفظ مجی کمال کر دیا. الا من رحم اللہ، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ وہ مدد کی جائیں گے. الا من رحم اللہ، لیکن وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم کیا اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے. نیلوی صاحب نے مانا کیا الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا اس کا بیڑا پار ہے. نیلوی صاحب رحمہ اللہ کا جملہ. انہو یقین واللہ، کوئی زبردست ہے، کفار سے بدلہ لے گا، رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پر رحم فرمائے گا. ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت. اگر آپ کو سورۃ الصافات کا جملہ یاد نہیں رہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے عرض کیا تھا جہنم کا جو لعاب ہے یہ ایک درخت کی شکل اختیار کرنے کا، اس کو زقوم کہتے ہیں. ہمارے علماء تشریف فرمائے نا یہاں جلاس کے گلگت کے علماء، تو حضرت وہ کیا ہوتی ہے جو بکتی ہے، وہ خدایا پہاڑوں کا لعاب نہیں
نہیں ہوتا، نام ذہن سے ہو جاتا ہے، سلاجید، ہاں ماشاءاللہ سلاجید۔ یہ سلاجید پتھر کی جو چٹانیں ہیں ان کا یہ لعاب ہوتا ہے، جیسے پسینہ نکلتا ہے نا، یہ اسی قسم کا یہ لعاب ہے جو نکلتا ہے۔ تو یہ زقوم جو ہے یہ جہنم کا لعاب ہوگا، ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ اچھا، میں نے سورۃ الصافات میں جو لفظ کیا تھا، اگر پرانے ساتھیوں کے ذہن میں ہو، کہ یہ جو علماء تھور کو کہتے ہیں نا، یہ تھور کا درخت، تو یہ تھور زقوم نہیں ہے، یہ تو علماء ایک مثال دینے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ زقوم کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہوگا بڑے گنہگار کا۔ لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اسیم پر، بڑا گنہگار یعنی کافر، المراد منہ الکافر، کالمہل، دو معنی ہیں آپ کے پاس، دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہوگا وہ زقوم کا درخت؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ ایک معنی لکھا ہوا ہے تانبا پگھلا ہوا، یہ تانبا ہو نا پگھلا ہوا ہو، یہ مائع کی شکل میں پانی کی طرح، ویسے ہوگا۔ یا دوسرا معنی کراہت صورت میں تیل کی تل جھنگ کی طرح۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ سناؤں، کبھی آپ نے پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے؟ مشکل ہے، کھائے تو بہت ہوں گے، بنتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور یہ جو پکوڑے بنانے والا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں چھلنی ہوتی ہے، تو پکوڑے بناتا جو نیچے وہ کالا کالا میل سا بچ جاتا ہے نا، پھر اس کو تیل میں سے وہ چھلنی کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ وہ جو میل کچیل ہوتی ہے نا، وہ تیل والی جو کڑھائی کے اندر جمع ہو جاتی ہے نیچے، اس کو اٹھا کر نا الگ پھینکتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہل۔ تیل کی تل جھٹ، وہ جو گندگی ہوتی ہے تیل والی، گندا مواد ایک طرف، وہ اس کو کہتے ہیں مہل۔ اب دو معنی ہیں، کل مہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، نمبر دو کل مہل تیل کی تل جھٹ کی طرح ہوگا، کالی کالی گندگی۔ یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں، گڑ 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 کرے گا، کغلی الحمیم۔ نہ کچھ چلے صاحب کے سندی بھی سوئے خوشتی میں، گڑ 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 کغلی الحمیم۔ آسن اللہ میرا دعا کرو اللہ محفوظ رکھے، امین کہو۔ کغلی الحمیم، مثل کھولتے ہوئے گرم پانی کے، الحمیم چلتا پانی، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ خضو ہو، کہا جائے گا پکڑو تم اس بیمان کو، فاعتلو ہو، دھکیل کر لے جاؤ اس کو، دھکے دے دے کر دھکیل کر، الی سوائے جہنم، جہنم کے درمیان تک، ثم صبوا فوق راسہ، پھر پلٹو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، گرم پانی کے عذاب میں سے۔ یہ جب زقوم اس کو کھلایا جائے گا تو وہ زقوم پھنس جائے گا حلق میں، منہ اس کا اوپر کرو، اوپر سے اس کے منہ میں گرم گرم پانی ڈالو، کہا جائے گا زک چکھ، استحسان کہا جائے گا مذاق کے طور پر، یہ عذاب روحانی نمبر 1، چکھ، انکا انت العزیز الکریم، یقیناً تو بڑی عزت والا تھا، الکریم بڑا مکرم تھا، تعظیم والا تھا دنیا میں تو بڑا معزز بنتا تھا، اب چکھنا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، تو عذاب روحانی، یقیناً یہ وہ ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے، تمترون، شک کیا کرتے تھے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ نا، ان المتقین فی مقام امین، بشارت تخویف کے مقابلے میں جنہوں نے یہ حکم نامہ مان لیا فضل اللہ والا، یقیناً متقین شرک سے بچنے والے، علی شرک نیچے لکھا ہے، کبیر کا حوالہ، فی مقام جگہ میں ہوں گے، کون سی جگہ؟ امین، امن والی۔ اب مقام ان کے اوپر لکھا ہوا ہے سبب تنعم، تنعم کا معنی آرام، سکون، سبب تنعم اول، ورنہ گھر نہ ہو تو انسان در در پھرتا ہے مارا مارا، پھر گھر کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھر ہو پھر اپنا ہو، جھوپڑا کیوں نہ ہو، کچا کیوں نہ ہو، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ان المتقین فی مقام، یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ بیچ گھر کے ہوں گے، کون سا؟ گھر کا ہونا یہ بھی آرام ہے، اور پھر گھر ہو لیکن اس میں ہر وقت خطرہ ہو، پھر یہ بھی مزہ نہ آیا، تو اس لیے لکھا ہوا امین، وصف اول، گھر بھی ہوگا لیکن امن والا،
محفوظ، امین کا معنی کیا محفوظ، مامون. اچھا اور لگ لکھا ہوا نیچے ان کل ما یخاف و یکرہ، ہر وہ چیز جس کا خطرہ کیا جاتا ہے اس کو ناپسند سمجھا جاتا ہے. ہر خطرے والی چیز سے مامون، ہر ناپسندیدہ چیز سے مامون. ہر ہوگا اور ہوگا بھی امن والا، کوئی خطرہ اور پریشانی والی بات نہیں ہوگی. فی جنات معون، سبحان اللہ، بیچ باغات کے اور چشموں کے. نزہت، یہ دوسرا کمال آ گیا، دل خوش ہو جائے گا، روح خوش ہو جائے گی. یلبسون سبب تنعم، تنعم کا معنی آرام لالا، تنعم کا معنی آرام. یلبسون یعنی ملبوس، مکان بھی مل گیا، لباس بھی مل گیا. پہنے گے من سندسن، باریک ریشم میں سے کپڑا، اور وہ بھی ریشم. یہ ہے کمال اول. اور نمبر 2 کمال و سبب موٹا ریشم. متقابلین، سبب تنعم آرام کا تیسرا سبب، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے محبت سے، آمنے سامنے رخ کر کے بیٹھیں گے محبت سے. کذالک الامر کذالک، بات اسی طرح ہے. تحقیق مضمون کو پکا کیا. وزوجناہم بحور عین، شعر تو لکھا ہوا ہے لیکن لفظ کچھ درست کرنے ہیں. میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں، جی میں آتا ہے. ٹھیک کرے، ٹھیک، جی میں آتا ہے. لگا دے آگ میں کھانے کو ہم، جی میں آتا ہے. زوجناہم بحور عین، مکان مل گیا، لباس مل گیا. فرمایا زوجناہم سبب تنعم 4، آرام کا چوتھا سبب. اب زوجناہم کے 2 معنی کروں گا. ایک معنی انکحناہم، مجاہد نے معنی کیا بخاری شریف میں ہم نکاح کر دیں گے ان کا. ایک معنی کیا کیا؟ نکاح کر دیں گے ہم. آپ نکاح نہیں پڑھانا، مہربانی فرماؤ. فرمایا زوجناہم، آپ کہیں کہ جنت میں ہم نکاح، بولی صاحب 5000 فیس ہے، نکاح پڑھا دو حور سے. آپ نے نہیں پڑھانا وہاں پر نکاح. زوجناہم، ہم نکاح کر دیں گے. سن رہے ہو؟ مولانا نثار بلوچستان، کون نکاح کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نکاح کر دیں گے. ایک معنی، یا تو باقاعدہ نکاح ہوگا جنت میں، یہ مجاہد نے معنی کیا بخاری شریف میں ہے. اور دوسرا معنی سنو، زوجناہم، ہم ملا دیں گے ان کو. دوسرا معنی کرنا، ہم ملا دیں گے ان کو، نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ملا دیں گے ہم ان کو بحور، سیارت والیوں کے ساتھ. این، چھوٹی آنکھوں والی، کالے سیارت والی حبشی عورتیں نہیں، حور جمع حورا کی معنی گورے رنگ والیاں. پہلا کمال عورت ہو اور وہ بھی گورے رنگ والی. اور نمبر 2 این، فارسی کے لفظ ہیں، آپ نے فارسی پڑھی نہیں، کیا سمجھو گے؟ چشمے آہو، ہرن جیسی آنکھ. آہو کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو. این جمع اینا کی موٹی آنکھ والے، آنکھیں چھوٹی نہیں ہوگی بٹن کی طرح. فرمایا این جمع اینا کی موٹی آنکھ کا ذکر کیوں کیا؟ آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا سورۃ الصافات میں، تو بعد میں ساتھی ہے اشرف العزائر، پھر فائدے لکھوائے تھے. خوبصورتی، بدصورتی، ناراضگی، حیا، غم، خوشی آنکھ سے ظاہر ہوتی ہیں. لوگوں نے جتنی کتابیں لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی. حاشیہ آپ کو لکھوایا تھا وہ مستورات کا سپیکر بند کرا کر، جس کی آنکھ گول ہو، جس کی آنکھ لمبی ہو، اس میں کیا وہ لکھوایا تھا. فرمایا یدعون فیہا سبب تنعم. نمبر 5 گھر معقولات، کھانے کی چیزیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ، مانگیں گے ہر قسم کے میوے. واہ، سموسے نہیں، بڑے یہ سموسے پکوڑے آدھا چیز ہوتی، برکت جنت میں نہ ہوتے. ہاں نانی میں کرے دے دنیا، یہ پکوڑے یہ کھا رہے ہیں. گول گپے، ہاں کلاس کی یاد نہیں آ رہا، گول گپے چسکیاں لے کر، خصوصاً یہ عورتیں بڑا کھاتی ہیں گول گپے. یہ بھی اچھی چیزیں ہوتی تو جنت نہیں. قرآن میں آیا گول گپے؟ اللہ ہاں نہ تکا. یہ سموسے پکوڑے آیا؟ یہ سموسے پکوڑے گول گپے اچھی چیزیں ہوتی، جنت میں نہ ہوتی. فرم بالکل فاکہۃ، سبحان اللہ، ہر قسم کے میوے. کمال ہے کھانے کی، یہ میوہ
مسمی اور فاقیہ دن میں اور آمین دوسرا کمال بے غم ہونے والے ہوں گے، نہ داخلی نہ خارجی، نہ اندرونی کوئی غم ہوگا، جسمانی پریشانی روحانی پریشانی نہ باہر والوں کی طرف سے کوئی پریشانی پہنچے گی۔ لا یسوقون فیہا الموت، سبب تنہم ششم نمبر 6 خلود ہمیشہ رہنا۔ یہ نعمتیں ہوں ایک گھنٹے کے لیے کیا فائدہ، نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذکورہ نعمتیں از قبیل جلب نفع ہے، نفع حاصل کرنا نہیں چکھیں گے اس جنت میں الموت موت کو، الا الموت الاولی مگر موت پچھلی، اولا ثانیہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اولا پر لکھو مولانا جو دنیا میں ہو چکی، الموت الاولی کا معنی دنیا میں ہو چکی، جو دنیا میں ہو چکی وہ موت۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آپ کو قول لکھواتا ہوں، بڑے ساتھیوں کے لیے یہ بات ہے، سامنے لکھیں الا الموت الاولی ہے نا، الا بمعنی بعد، یہ بڑے ساتھیوں کے لیے جملہ ہے، میں منع کرتا ہوں۔ لا یذوقون فیہا الموت بعد الموت الاولی، بڑے علماء بڑے نہیں چکھیں گے جنت میں موت بعد الموت الاولی، بعد موت پہلی کے، جو پہلی موت ہو چکی اس کے بعد موت نہیں چکھیں گے۔ وَوَقَعَهُمْ سبب تنوم ہفتم حرام کا 7 دفعہ بچا لیا ہوگا ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے، وقع کا معنی کیا بچا لیا ہوگا ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک سبب حقیقی، یہ دعا کرو اللہ ہم گناہگاروں کو عطا فرما دے، آمین کہو، فضلا من ربک فضل تیرے رب کی طرف سے، فضیلت جنت یہی تو ہے وہی کامیابی بہت بڑی، فَإِنَّمَا پکی بات ہے میرے معروف ہم نے آسان کر دی اس قرآن کو، یسر نہ ہو، نیچے قرآن لکھا ہے ابتدائی سورت سے مطالعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ یعنی زبان پر، کیوں حکمت ربیت قرآن تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فارغ تاکہ تخفیف دنیاوی دنیا کا ڈراوا، اگر یہ لوگ نہ مانے تخفیف دنیاوی ہے مشرکین کے لیے، اور آگے جملہ بھی لکھنے وعدہ نصرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعدہ نصرت للنبی، آپ کے لیے مدد کا بھی وعدہ ہے، انتظار کیجئے میرے محبوب نزول عذاب کا ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کیجئے، انہم مرتقبون یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں نزول زر کا آپ پر، ان کو انتظار ہے نبی پاک پر کوئی نقصان نازل ہو، آپ انتظار کریں پر عذاب نازل ہوگا، آپ پر کیا نقصان نازل ہونا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت حمیم الجاسیہ،